السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں غور و فکر کے حوالے سے آج میں آپ کا تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ اسلام میں غور و فکر کرنا بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ ایک تو بہت ضروری، بہت ہی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ روٹی کھانی اتنی ضروری نہیں ہے جتنی ضروری ہے اسلام کے اندر غور کرنا، جس کو ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا ہو۔ افسوس ہے کہ ہم گیر دین اسلام کے موجودہ اکابرین نے اس وقت جو اکابرین دین ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو نماز، روزہ، عبادات سے آگے کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ میں تو یوں ہی کہوں گا نا، وہ جو بتانے والے ہیں وہ چند لوگ ہیں، اکثریت نے اس سے آگے ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ تو یا بتانا ہی نہیں چاہتے یا بتایا ہی نہیں ہے، واللہ عالم۔ میں اب ان کو کچھ کیا کہوں۔ علماء نے لوگوں کو نعت، تقریر، دوسروں سے بحث مباحثے، مناظرے کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ کچھ عالم تقریر کرتا ہے تو لوگوں کو بار بار یہی کہتا ہے کہ دروشی پڑھو۔ میں دروشی پڑھنے کا، بلکہ ہم خود درود پڑھنے والے ہیں، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ کو، آگے اس کی سمجھ چلے گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا کہتا ہے بار بار کہ دروشی پڑھو، بلند آواز سے نعرے لگاؤ، فضا گونج اٹھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو نعرے نہیں لگائے گا اس کے لیے پھر کچھ علماء تو یہاں تک کہتے سنا کہ ہاتھ ٹوٹ جاتے، اور کچھ لالچ دیتے ہیں تجھے جنت ملے، تجھے اتنے درخت ملے، تجھے یہ لگاؤ نعرہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت لگاؤ، لگانے چاہیے نعرے۔ پھر یار تم نے داد ہی نہیں دی سبحان اللہ کہہ کے، پھر سبحان اللہ کی شکل میں داد بھی لیتے ہیں، سبحان اللہ کی شکل میں پھر داد بھی لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جنت میں اتنا بڑا درخت لگے گا۔ یہ بھی سچ ہے، لگے گا درخت، اور گھوڑے کی رفتار سے اس کا فاصلہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اتنا بڑا درخت ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، مانتے ہیں ہم، ساری چیزوں کو میں مانتا ہوں، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ فقط آپ اسی کو تو نہ لیں کہ سارا کا سارا زور آپ اسی بات پہ تو نہ لگا دیں، باقی کے معاملات بھی تو ہیں نا۔ اسلام تو آپ پیدا ہوتے ہی آپ کو، آپ کی ترغیب اور آپ کی تربیت کرتا ہے مرنے تک، تو پھر آپ صرف اسی بات کے اوپر زور کیوں دیتے ہیں؟ باقی چیزوں پہ غور کیوں نہیں دیتے؟ وضو پر کیوں نہیں غور دیتے؟ نماز پر کیوں نہیں دیتے؟ صوم و صلات، حج، طلاق وغیرہ سب جو ہے نا۔ ہاں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، اب تھوڑا سا موازنہ میں کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھو، قرآن کریم میں وضو، نماز، غسل، صلات، روزہ، زکوٰۃ، حج، طلاق، فرض وغیرہ 150 کے قریب آیات ہیں، 150 150 کے قریب، اس سے کوئی کم و بیش بھی ہو سکتی ہیں، 150 کے قریب آیات ہیں اس کے متعلق، اور مطالعہ کائنات کے لیے تقریباً 756 آیات ہیں، اور تقریباً 3500 آیات میں کائنات پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جس بات پہ قرآن نے زیادہ زور دیا ہے، ہمیں بھی اس بات پہ زیادہ زور دینا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ، پہلے کئی بار کہا کہ عمارت تو بنے گی ہی انہی چیزوں سے، لیکن یہ جو 3500 آیات آئی ہیں جن کا تعلق کائنات کی چیزوں پر غور و فکر کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ اس کا اتنا زور دیا گیا ہے تو اس کا کوئی مقصد تو ہے، اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہم، اور اس پر زور کیوں نہیں دیتے ہم؟ جس طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم دیتا ہوں، فرمایا
دیکھو ہر درخت کے پھل کی طرف، دیکھو ہر درخت کے پھل کی طرف، جب وہ پھل دے اور اس کے پکنے کو، جب وہ پھل دیتا ہے تب بھی دیکھو، جب وہ پھل نہیں دیتا تب بھی دیکھو، اور غور کرو اس کے پکنے تک، کیونکہ اس میں ہم نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں اس قوم کے لیے جو ایماندار ہے، یعنی جس قوم کے پاس یہ عمارت ہے اس کے لیے ہم نے اس میں بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بنایا گیا، اور آسمان کو کہ کیسا اونچا کیا ہم نے، اور پہاڑوں کو کیسے نصب کیا ہم نے، اور زمین کو کہ کیسے بچھائی گئی تمہارے لیے، تو تم نصیحت سناؤ، تو یہی نصیحت سنانے والے ہو کہ تم جو نصیحت کرتے ہو یہی نصیحت تو کرنے والے ہو تم، ٹھیک ہے نا؟ زمین کا بچھانا، آپ کے اوپر آسمان کا بنانا، اونٹ کو کیسے بنایا، کیسے پہاڑ کو کیسے نصب کیا، وہ کہتے اس پر غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کی گردش میں، جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندروں میں، وہ چیزیں اٹھاتے اور جو نفع پہنچاتی ہیں لوگوں کو، اور جو اتارا اللہ کریم نے بادلوں سے پانی، پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، اور ہواؤں کے بدلتے رہنے میں، اور بادل میں جو حکم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان اٹکتا ہے، اور ان میں سب نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ کا شان نزول کے بارے میں یوں لکھا ہوا ہے، یوں لکھا ہوا ہے کہ ایک روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز، صبح کی نماز، فجر کی نماز پڑھا چکے، تو فرمایا اے میرے صحاب، آج رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، آج رات مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، ہلاک ہو وہ آدمی جس نے اس پر غور نہ کیا، وہ آدمی ہلاک ہو جو اس آیت پہ غور نہ کرے۔ کتنی اہم آیت ہے یہ، کتنی اہم آیت ہے یہ، کبھی اس پر غور کیا؟ اور کتنے سخت الفاظ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو جس نے اس پر غور نہ کیا۔ یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2-3 مرتبہ فرمایا، تو صحابہ نے اس پر ایسا غور کیا کہ اپنے بچوں کو بھی یہ آیت حفظ کروا دی۔ ایسی بے شمار آیات قرآن مجید میں موجود ہیں جن کو بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا غور کرو، غور کرو، ان پر لوگ غور کیوں نہیں کرتے، ان پر غور کیوں نہیں کرتے؟ انہی آیت پر غور کر کے، انہی آیات مبارکہ پر غور کر کے حضور اس وقت پورا یورپ اور یہ پورے سائنسدان چاند پر بھی چلے گئے، چاند سے آگے بھی کمندیں ڈال دیں۔ یہ جو کچھ آپ کے پاس ہے سارا کچھ انہی آیتوں پر غور کر کے بنا۔ ایک بہت وسیع ایک آیت کے اندر اللہ نے چند الفاظ کے اندر پوری کائنات کو جو غور و فکر کی دعوت دی، جو اس دعوت کے اوپر غور کرتا گیا وہ نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرتا گیا۔ اور سب سے پہلے اس پر غور بھی مسلمانوں نے کی، تبھی تو البیرونی جیسے سائنٹیفک پیدا ہو، امام جعفر صادق جیسے کیمیا دان پیدا ہوئے، امام غزالی جیسے فزکس کو بنانے والے پیدا ہوئے،
البیرونی جیسے سائنٹیفک پیدا ہو، انہی آیتوں پر غور کرنے کے بعد ہم نے ان پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بس یہی سکھا دیا کہ جب تم نے مدرسے میں ہی رہنا ہے، تم نے مسجد میں ہی رہنا ہے۔ ہاں، مسجد میں بھی رہنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کو سکھاؤ، ان کو سکیل سکھاؤ، ان کو باقی کے معاملات بھی سکھاؤ، ان کو ان آیات پر غور کرنا بھی سکھاؤ، ان کو غور و فکر کرنا سکھاؤ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہر ڈاکٹر حافظ ہوتا، ہر ڈاکٹر حافظ ہوتا، ہر انجینئر حافظ ہوتا، ہر سائنسدان مفتی ہوتا۔ یہ تھی بنیاد ہماری، حافظ ہونا بنیاد تھی ہماری، مفتی ہونا بنیاد تھی ہماری۔ لیکن باقی ہمارے جو معاملات ہیں، ہمارے جو یہ ساری اس کی فرع ہے، یہ ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ دی۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ تو غور اس پر انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آنے قریب لمبی ویڈیو ایک آنی ہے، آئے گی انشاءاللہ اسی کے اوپر، غور و فکر کے اوپر۔ اور غور و فکر اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اگر ساری عمر کی بندہ اس پہ بولتا رہے تو یہ پورا نہیں ہوتا۔ یہ صرف اسلام نے جو غور و فکر ہمیں دیا ہے۔ ارے کسی غور و فکر کے اوپر اگر کوئی صوفی ڈوب جاتا ہے تو وہ مراقبے میں وہ کچھ پا لیتا ہے جو کہ عام بندہ نہیں پا سکتا۔ اسی غور و فکر سے مراقبہ آیا، اسی غور و فکر سے القاء آیا، اسی غور و فکر سے کشف آیا، اور اسی غور و فکر سے اب یہ ضروری نہیں کہ غور و فکر سے مسلمان کریں گے تو ان کو ہی عطا ہوگا، نہیں، جو بھی اس پہ غور و فکر کرے گا اس کو عطا کیا جائے گا۔ اور غیر مذہبوں نے اس پر غور و فکر کیا اور تو ان کو عطا کیا گیا، ان کو استیں دیں گی، ہم نے چھوڑ دی یہ باتیں، ہم ہلاک ہوئے۔ وہی آپ کے حدیث کے الفاظ، جو اس پہ غور و فکر نہ کرے ہلاک ہو، وہ ہلاک ہو۔ آج ہلاکت نہیں ہے ہمارے لیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔